پادری نے دیکھا کہ مسلمانوں کے قافلے حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ یہ پادری بہت حیران ہوا اور اپنے دل میں سوال لیے اگلے دن صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر مقدمات سن رہے تھے۔ جب اس پادری کی باری آئی تو اس نے اپنا تعارف کروایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں دربار میں حاضر ہوئے؟ تو اس پادری نے کہا کہ سلطان معظم میرے والد جو کہ ریاض چرچ میں ایک بہت بڑے پادری تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسلمان تو اپنے خدا کے گھر کو نہیں بچا سکیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی خدا کا گھر گرا دیا جائے گا۔ اے سلطان، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن میں آپ کے منہ سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا نعوذ باللہ اور مسلمان بے بس ہو جائیں گے؟ کیونکہ سلطان معظم، میں نے دیکھا کہ 2 دن پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے قافلے حج سے واپس لوٹ رہے تھے اور میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان بے بس ہو جائیں گے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے قافلے اتنی بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد اور کیسے کوئی خانہ کعبہ کو مسمار کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ مختصر یہ کہ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ اور قیامت کب آئے گی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار درباریوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور اینٹوں کو سمندر پہ پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لی ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قریب قیامت میں ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں، جب یمن کے بادشاہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہیم ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہیم نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کی بجائے لوگ یمن آ کر اس کے گرجا گھر کا حج کیا کریں، جبکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بجائے ابراہیم یمن کے گرجا گھر میں حج کروانا چاہتا ہے۔ تو ایک شخص غیظ و غضب میں جن بن کر یمن گیا اور وہاں کا نشانہ بنایا۔ جب ابراہیم نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہو گیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قدامت روبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قدامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پہ نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے، تو ان کی صورت دیکھتے ابراہیم ان سے متاثر ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر اور آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر ہی بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش، یہاں آپ تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہکا لگایا اور کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نعوذ باللہ، آپ نے
اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، خانہ کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے خانہ کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابراہیم اپنے فارونی لہجے میں کہنے لگا اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دوں گا نعوذ باللہ، اور روئے زمین سے اس کی نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہیم نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبدالمطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں چڑھ جاؤ، وہاں پناہ لو۔ مکہ والے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور تکلیف کے ساتھ دربار بار الہی میں دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے پجاری یعنی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہیم جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں جا پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنٹر مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کے چونکوں اور پنجوں میں تین تین کینکر تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابراہیم کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابراہیم لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے کار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب بھی کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی وہ آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہیم کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، سب کے سب ابراہیم اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں بکھر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے خداؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے ذریعے کینکریاں بیچیں تاکہ انہیں کینکریوں کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہیم اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑی سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کے قابل احترام سمجھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب میں تمہیں اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہ کیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کے اس کے بارے میں علم نہیں ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ خانہ کعبہ
پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ جب تک خانہ کعبہ اس وقت تک دنیا میں قائم و دائم رہے گا، جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی، اور جب قیامت قریب آئے گی اس وقت ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھر قیامت آئے گی۔ اس بدبخت حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں میں قرآن پاک اللہ بجا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں حافظ اللفظ استعمال ہوا ہے، اور حافظ کے معنی وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کعبہ کو اکھاڑے گا اور اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی نیلی، ناک پھیلی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اور آئندہ سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال نمودار ہوگا، فتنہ فساد پھیلائے گا، یہودی عیسائی اور مسلمانوں کو آپس میں بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ ایک محدود مدت کے سالوں کی دوری پر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے ہی نمودار ہونا شروع ہوں گے۔ مسلمان اور یہودی نصار میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا، صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قریب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قریب قیامت میں ہی چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں عظیم فتوحات لکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے اسلام کا جھنڈا اقوام عالم میں لہرا دیا۔ سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ کسی بھی سلطنت کے سلطان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا یعنی کہ مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی کسی بھی سوال کا کہا کرتے تھے کہ کسی بھی سلطنت کے سلطان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا یعنی کہ مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی کسی بھی سوال کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو صفایا ہستی سے ہی نہ مٹایا جائے۔ اسی طرح ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک یہودی عورت اپنی چند کنیزوں اور ملازموں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی، لیکن اس نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا اور ایک خاص قسم کا عظیم الشان لباس پہنا ہوا تھا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد بولی، اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے، اگر آپ میرے چند سوالوں کے جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مجمع میں کہا، پوچھئے کیا سوال ہے، میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا۔ لڑکی نے سوال کی بارش کر دی، وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی چیز بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں،
دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوگی، لیکن اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے صرف ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے، جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا، حالانکہ خداوند تعالیٰ واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کا محبوب ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے، اور چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی، 5 یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو کہ سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے کہ حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے، وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مار کر راستہ بنایا، وہ درخت جس کو ایک تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال میں پار نہیں کیا جاتا، وہ شجر طوبی کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کے مثال سورج کی ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہوتی ہے، اور درخت جو کہ پانی کے بغیر اگتا ہے وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفیدی اور زردی دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جاتا ہے اس سے حوریں برآمد ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائے گا، جبکہ دنیا اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی کنیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر سارا مجمع نعروں کی آواز میں گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سوالوں کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے، اور فرمایا وہ اعلیٰ ہستی مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ان تمام سوالوں کے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کائنات میں صرف اسلام ہی واحد دین ہے جو ہر لحاظ سے مشعل راہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ لڑکی بے سخت تھا، کہنے لگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتی ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھیں گے تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا، اور یہی روح ہی اصل
میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے یہ الفاظ سن کر وہ یہودی عورت اور اس کی کنیزیں اور دیگر احباب رونا شروع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ہماری اللہ سے سفارش کیجیے، ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے، بدکاری کرنے میں، شراب میں، ناچ گانے میں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے اور